آج بڑے بڑے علماء ہیں، تاریخ سب کے سامنے ہے، سیرت سب کے سامنے ہے، کوئی مائی کا لال بتائے کیا صدیق اکبر کے مجبور کرنے پر صدیق نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا کہ اذان اللہ کے لیے ہوتی ہے، اذان دین کے لیے ہوتی ہے، اذان اسلام کے لیے ہوتی ہے؟ لیکن بلال نے صاف صاف کہا کہ میں اذان دیتا تھا اس رخ ودہا کے لیے، میں اذان دیتا تھا اپنے مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، جس ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے کہنے پر یہ حضرت صدیق کے لیے اذان دی ہے، مؤرخین، محدثین، مفسرین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے لیے اذان نہیں دی۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر، جو دوسرے حضرات جو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں بھی رکھتے ان کے امام ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ بلال کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اذان دیتا تھا اپنے نبی کے لیے۔ اسی حقیقت کو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری، اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ پیار تھا، وہ محبت تھی، یہاں تک کہ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینے سے شام چلے گئے اور شام جا پکا ڈیرا لگایا کہ اب کیا لینے جاؤں گا وہاں جاؤں گا حضور نظر نہیں آئیں گے، پھر قیامت ٹوٹے گی میرے اوپر۔ لیکن عجب بات، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن عساکر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک رات، عجب رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی اور خواب میں حضرت بلال کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، اور سرکار دو عالم خواب میں ملے حضرت بلال کو اور ارشاد فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی جفا ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے تو ہمیں ملنے ہی نہیں آیا۔ لفظ یہ ہے اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کا وقت کب آئے گا، کب ہم سے ملنے آؤ گے، کیوں ہمیں چھوڑ گئے ہو، کیوں ہم سے منہ موڑ گئے ہو؟ اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کرنے کب آؤ گے؟ بس رات کو ملاقات ہوئی، صبح ہوئی تو حضرت بلال بے چین بے قرار ہو گئے، مدینے کے لیے تیار۔ پوچھتا ہے سارا شامی سنسار، بلال تو شام میں پکے ڈیرے لگانے آیا، تجھے کس نے بلایا؟ اس کو کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ وہ بدبخت ہیں جو مدینے جاتے نہیں، کچھ وہی ہیں جن کو نبی کریم بلاتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو مدینے سے جاتے ہیں، سرکار خود کرم فرماتے ہیں، سونے والوں کو جگاتے ہیں، جگا کے خود بلاتے ہیں جن پہ کرم فرماتے ہیں۔ حضرت بلال، اب شام والوں نے کہا بلال تو کہتا تھا میں پکے ڈیرے لے کے آیا، لیکن پھر تو چلا مدینے کو۔ حضرت شاہ حسین لاہور والے کی وہ آہ نکلی، وہ کہتے ہیں حالت وہی ہوئی کہ میں بھی جانا جھوک رانجھے دی، کوئی میرے نال چلے پیراں پیندی، منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے۔ حضرت بلال شام کو چھوڑ کے چلے مدینے والے۔ اب جس وقت حضرت بلال مدینے آئے، آج کتابیں چھپتی ہیں، لوگ کتابیں بانٹتے ہیں اور حاجیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، اگر جانا بھی ہے تو مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں بلال کدھر جاتا ہے، سیدھا مسجد میں جاتا ہے یا نبی کے مزار پہ جاتا ہے؟ بلال جدھر جائے گا مسلمان ادھر جائے گا۔
ابن عساکر میں لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت بلال شام سے چلے مدینے، اب جل رہے ہیں نبی کے عشق میں سینے، حضرت بلال جا رہے ہیں مدینے، جب مدینے کی حد میں پہنچے تو بجائے سیدھے مسجد میں جانے کے عطا قبر النبی، حضرت بلال سیدھے آئے حضور کے مزار پہ، سیدھے آئے حضور کے مزار پہ، جعلا یبکی، آنکھوں میں آنسو کا طوفان ہے، عشق نبی میں پکڑی جان ہے، بلال کا ماتھا منہ آج نبی پاک کے مزار کی خاک پہ قربان ہے۔ اور خود امام ابن عساکر کا یہ بیان کہتے یو مرغ وجہہو، حضرت بلال سیدھے حضور کے مزار پہ آئے اور یو مرغ، عربی میں مراغا، یو مرغ تمریغ کا معنی ہے کہ رگڑنا، مٹی کے اوپر رگڑنا، حضرت سیدنا بلال نے اپنا منہ نبی پاک کی مزار پاک کی خاک پہ رکھا، پھر رگڑا اسے۔ اب کون جانے یہ جو مدنی کے روزے کی خاک ہے یہ کتنی پاک ہے، یہ کتنی پاک ہے، اور یہ جو حضرت سیدنا بلال کا عمل ہے ہمارے لیے دلیل کی آخری شکل ہے، بھٹک گئی لوگوں کی عقل ہے، بلال کا صحیح عمل ہے۔ اب حضرت بلال رو رہے ہیں، اب سر اٹھایا، مدینہ امنڈایا، بلال اذان سنا، اذان سنا، اب وہ اذان سناتا تو کیسے، ہوش حواس قائم نہیں، کیسے اذان سناتے حضرت بلال، اب حالت آپ کی ہوش حواس سب جا چکے، کوئی چیز سلامت نہیں، لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کون مجبور کرے، کون بلال کو کہے اذان دے۔ اچانک لوگوں کے ذہن میں آیا حسن حسین کو بلاؤ، ان سے کہلواؤ، اگر ان کی زبان پہ یہ حکم آئے گا بلال بامرے مجبوری اذان سنائے گا، ہمیں یاد وہ بچھڑا زمانہ پھر پلٹ آئے گا۔ اب حسنین کریمین، حسن حسین نبی کے لاڈلے، نبی کے پیارے، کیونکہ بلال ان پہ جان وارتے تھے، قربان ہوتے تھے، اب دونوں شہزادے جو سامنے آئے دوڑ کے حضرت بلال نے دونوں کو گلے لگایا، اب حسن حسین کی آہ نکلی، روئے شہزادے نبی کے، کہا بابا بلال تو بھی چلا گیا، نانا بھی چھوڑ گئے، ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ گئی، ہم یتیم ہو گئے بابا بلال، والدہ بی بی سیدہ بھی چلی گئی، ہمارے نانا پاک بھی گئے، تم بھی چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا شہزادو اس کو بولو اذان کہے، ادھر حسن پاک نے، ادھر امام حسین نے پکڑا، بلال اذان دے، بلال اذان دے، بلال کی آہ نکل گئی، سارا زمانہ کہتا بلال چپ رہتا، لیکن اب عشق کی مجبوری ہے، اگر دل چاہے نہ چاہے اذان دینا ضروری ہے، کیونکہ میرے سامنے جوڑا نوری ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور یہ بھی تھا زمانہ نور کا۔ حضرت بلال جب چڑھے پھر منبر پہ دی اذان، الوفاء الوفا، علامہ سمہودی کی مدینہ پاک کی تاریخ سے لے کر ابن عساکر تک ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان شروع فرمائی قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت آئی، یہاں تک کہ مدینہ تھر تھر رایا، ایسے لگتا تھا کہ نبی پاک واپس پلٹ آئے، حضور پھر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، پردہ دار بیبیاں پردوں کو کھول کے، پردوں کو چھوڑ کے نکلی، روتی ہوئی نکلی کہ کیا حضور کا دور پھر پلٹ آیا، کیا اللہ کا نبی پھر لوٹ آیا ہے۔ اب حضرت بلال اذان کہتے کہتے، یہ ترانہ کہتے کہتے، جب سرکار دو عالم کا ہونٹوں پہ نام آیا،
عادت کے مطابق آنکھ کو پھیر کے مصلی کی طرف جو لگایا، جب وہ چہرہ والضحیٰ نظر نہ آیا، پھڑک کے بلال زمین پہ آیا، اب تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، مجھے مدنی کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا بلال کی ہستی، پھر جس دن بلال دنیا سے گئے ہیں، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت بلال کا آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نظروں کو اپنے دروازے کی دہلیز پہ لگایا، شاید کوئی آیا۔ اب نظریں دہلیز پہ لگی ہوئی ہیں، دل میں تمنا اور ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں، جے جیندیاں منہ نکلے دانی بھی لنگ آمی وقت دفن دے، دیکھ گھنی تیرے آون تے کھلوے سن بند کفن دے۔ کریم شاید آ جائے، بس نظر لگی تھی اور سامنے عزرائیل آ گئے، ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت آئے، پہلے بلال رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، اب حضرت عزرائیل کو جو دیکھا تو حضرت بلال نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لفظ یہ ہے واہ تربا، واہ تربا، واہ خوشی کا ویلا آیا، واہ جھومنے کا وقت آیا، واہ عید کا وقت آیا۔ بیوی لپٹ گئی، اس نے کہا ہمارا گھر اجڑ رہا ہے اور تم نعرے خوشی کے لگاتے ہو۔ جب گھر والے گھروں سے جاتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ بلال تو ہے نور گھر میں ہے، تو ہے سب کچھ سلامت گھر میں ہے، اب تو جا رہا ہے لیکن جاتے ہوئے لوگ روتے ہیں، تو خوشی کے نعرے لگا رہا ہے۔ بیوی نے کہا واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غموں کا وقت، ہائے دکھوں نے گھیر لیا غریب خانے کو۔ بیوی نے واہ واہ کی، بلال نے جاتے ہوئے واہ واہ کی کہ واہ خوشی کا ویلا آیا۔ بیوی نے جب پوچھا کہ جانے والے موت کو دیکھ کے یوں جشن کوئی نہیں مناتا، کیوں مناتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا تو پگلی دیوانی نہیں سمجھ رہی، تو کیوں روتی ہے؟ کہا کیونکہ آپ جا رہے ہیں۔ کہا لیکن مجھ سے پوچھ میں کدھر جا رہا ہوں؟ فرمایا غدن القل احبتا محمدن و حزبہ، بس ابھی تھوڑی دیر ہوگی، عزرائیل آئے گا، ہاتھ میرے سینے پہ ٹکائے گا، روح بدن سے جائے گا، سامنے میرا سونا پیارا محمد آئے گا، جب مرتے ہی وہ مجھے گلے لگائے گا، جب ان کی دید ہوگی یہ موت نہیں ہوگی، پھر میری عید ہوگی۔ غلام فریدا لکھ عید منے ساں، جڑا وچھڑے مل سن ماہی۔ جب ماہی مکھ دکھاتا ہے پھر مرتے ہوئے بھی عاشق جشن مناتا ہے، پھر وہ موت نہیں ہوتی، وہ موت کا منظر عید بن جاتا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر گئیں لیکن بلال ہر ایک مسلمان کو یاد آتا ہے، اور ہم نے جو آج عشق و محبت کا بنایا استعارہ، وہ بھی پوری تاریخ اسلام میں ہے حضرت بلال پیارا، اور یہ تھا انتہائی اختصار کے ساتھ بلال کی زندگی کا مختصر نظارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، عشق و وفا کی داستان آپ سماعت کر رہے تھے، اور آسمان عشق کے مہتاب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کی زبان سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ ٹی وی کی سکرین پر آپ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر دیکھ رہے ہیں، تو آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ تو ایک علامہ صاحب کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عطاء المنان بول رہا ہوں لندن سے۔ عطاء المنان، مولانا صاحب کی خدمت میں بھی سلام۔ جی وعلیکم تو السلام۔ میں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے تو بہت ہی اپنے انہوں نے مخصوص انداز میں ایک بہت ہی اچھے جی جی واقعہ کی طرف توجہ دلوائی۔ جی تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جب یہ واقعہ سنتے ہیں جی تو آج بھی اگر کوئی انسان کو مومن سچے دل سے اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا تصورات میں لائے جی جی تو وہ وقت جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دوبارہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اس دنیا کے بعد اذان دی تو کیسے فرتے جذبات سے لوگ گلیوں میں نکل آئے اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جی جی تو بہرحال یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ آپ کا تو بہت شکریہ، آپ اصل نے بات پسند جو میں کیا کہنا ہمارے چاہتا ہوں پروگرام کو۔ کہ آج بھی ہمیں جو ہے اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت کو جس رنگ میں ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس رنگ میں اس کو پائیں، اور جتنا بھی ہم سے ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہو سکے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اور آپ کے صحابہ کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، جی کیونکہ محبت کا اصل تقاضا میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے، بے شک، اور ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی امن اسی طرح نصیب ہو سکتا ہے، اور ہم دنیا کے لیے بھی امن کا پیغام اسی طرح پھیلا سکتے ہیں جب ہم اسی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ تو بہرحال آپ کا پروگرام مجھے ابھی میں نے لگایا بہت اچھا لگا، خاص طور پہ اس واقعہ کے لحاظ سے یہ بہت ہی ایک دل پہ اور روح پہ اثر انداز ہونے والا واقعہ ہے۔ جی عطاء المنان بھائی آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ اللہ آپ کے جذبہ محبت کو سلامت رکھے، اور یہ ہر جمعرات رات 10 بجے یہ پروگرام ہمارا عشق ہے رہبر مرشد ہادی، اور اس میں انشاءاللہ ہم ہر جمعرات کو کسی ایسی ہستی کا ذکر چھیڑا کریں گے جس سے ہمارے ایمانوں کو بھی جلا ملے اور ہمارا جذبہ محبت جو ہے وہ اور پروان چڑھے۔ تو آپ خود بھی پروگرام یہ ہمارا دیکھتے رہا کریں اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی جو ہے بذریعہ میسیجز اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ جی ایک اور کال ہے، پھر ہم کچھ میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ میں سلمان بول رہا ہوں یہ اوسلو سے، ناروے۔ جی سلمان بھائی کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال آپ کیا پوچھنے ہیں، اپنا مولانا صاحب جو آئے ادھر مرشد صاحب انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی ہے کہ بس وہ ساری تقریر کے دوران جو ہے نا بس کہنے کے آنسو ہی گرتے رہے، اور اتنا دل پر اثر ہوا کہ اب اس کو کیا لفظوں میں بیان کیا جائے۔ سلمان تو بھائی آپ نے ہمارے پروگرام ایک کو پسند کیا، حسرت سی پیدا ہوئی ہے تو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ رسول ہیں وہ کشتہ عشق بنے ہیں۔ جی جی اگر ہمیں ان کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو یہ ہمارا جو نظام ہے یہ ایک شیطانی نظام مسلمانوں کے اوپر جو مسلط کر دیا گیا ہے، جی جی عقائد کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، اکنامیکل، معاشی، سیاسی، سارے جھگڑے ہمارے جو ہے سیدھے ہو جائے۔ جی جی تو آپ جو اس بارے میں مسلمانوں کو کہیں کہ آپ کی نتیجات جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں، مجھے یہی کہنا تھا۔ سلمان بھائی اللہ آپ کے جذبہ محبت کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب یہ ہمارے کالر جس محبت اور عقیدت کے اظہار کر رہے ہیں آپ کی سپیچ سننے کے بعد، اور اس جذبہ عشق جو لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے صحیح کی ہے، تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے آغاز میں ہی عرض کیا ہے کہ ہم یہاں زخم لگانے کے لیے نہیں، ہم زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے مرہم محبت ہی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اور یہ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے ہر سینے میں محبت کا جذبہ چھپا ہوا ہے، یوں سمجھ لے کہ تار موجود ہے، اس تار پہ انگلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی علامہ صاحب کلامی آپ کی ماں، بہت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، اگلے کالر۔ ہلو جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں عبد الباری بول رہا ہوں ملٹکین سے، یاد کال ملاؤنا ہوں۔ جی جی عبد الباری صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ذرا مولانا سے ملاؤنا۔ جی جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ سن رہا ہوں جناب، جی حضرت میں سن رہا ہوں جناب۔
آپ ارشاد السلام علیکم فرمائیں۔ علامہ صاحب. حضور وعلیکم السلام. بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ. حضور امت علیہ رحمت کی دعاؤں کا مظہر بن کر تکبیر چینل پر عشق و مستی کا نعرہ بلند، عشق و مستی کا ترانہ گنگنانے پر آپ کو صد مبارک ہو جناب. یہ جو اللہ ہمیں کریم اپنے رسول امین علیہ طیب و ماشاء تسلیم اللہ، کا صدقہ مسلسل آپ کو یہ پروگرام جاری اور رازداری رکھنے کی توفیق ارزانی فرمائے. بس جو کچھ انہوں نے ہمیں امانتیں دی ہیں اللہ توفیق دے ہم ان کو بانٹیں آگے. اللہ تعالیٰ اور صلاحیتیں اور اجاگر فرمائے. آمین. جی السلام علیکم ورحمۃ جی ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ مولانا عبد الباری صاحب، ماشاء ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں جی لیسٹر سے بول رہا ہوں، محمد دین شاہ. محمد دین شاہ لیسٹر سے. جی محمد دین شاہ صاحب کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ ہیلو. جی 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 ارشاد فرمائیں، آپ لائیو اس وقت بات کر رہے ہیں تکبیر ٹی وی پر. اچھا جی، السلام علیکم آپ کو بھی اور حضرت صاحب کو بھی. جی 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 وہ السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ جی. سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی والے کی پوری ٹیم کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت پروگرام یہ لا رہی ہیں. بسم اللہ. جی بہت شکریہ محمد دین شاہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. حضرت کی بھی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. جس انداز سے اس نے جو ہے نا جو بیان کرتے ہیں، میں ہر پروگرام ان کا دیکھتا ہوں ماشاء اللہ. اور ایمان تازہ ہوتا ہے. تو برائے مہربانی ان کا ہر ہفتے جو ہے نا ایسی پروگرام ہو تو بہت خوشی ہوگی. اللہ سب کو جزائے خیر دے دے. جی محمد دین شاہ صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ہمارا ہر جمعرات کو رات 10 بجے عشق راہ بر مرشد ہادی کے عنوان سے پروگرام ہوا کرے گا، اور حضرت علامہ صاحب اس کے اندر جو ہے وہ اپنے خیالات کے اظہار فرمایا کریں گے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں محمد یوسف قادری مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی یوسف صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ پچھلے دنوں آپ سے ملقات ہوئی، میرے یہاں تشریف لائے تھے آپ. جی 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 یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت حضرت نے بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ان کے علم و فکر میں اور اضافہ فرمائے. جی. اور آپ کی دعا سے میں نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دربار شریف پہ حاضری دی ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو. تو ہم کو بھی دعا میں یاد ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. حضرت علامہ صاحب دعا بھی آپ کے لیے کریں گے، اور آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. اور بھی دوستوں کو دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جی 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 ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ جی میں ملک نوید بول رہا ہوں لندن سے. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی میں ہیلو. جی 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 نوید بھائی ارشاد فرمائیں. جی میں لندن سے بول رہا ہوں. میں علامہ صاحب سے بات کروں. جی جی علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. بسم اللہ ملک جی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں جی ماشاء اللہ. حضرت بلال کی شان میں علامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے، جی اللہ کا شکر، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان کی زندگی کی سیرت پہ روشنی ڈالی. اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں ماشاءاللہ اس طرح ہیں کہ دل سے سچائی نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے. اور جی نوید بھائی بہت شکریہ آپ کی ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا. جی علامہ صاحب لوگوں کی اس کثرت کے ساتھ جو ٹیلی فون کال آ رہی ہے، مجھے ابھی کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. بس اصل میں میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سینہ محبت سے بھرا ہوا ہے، بلکہ اب جو کیونکہ کانٹے اتنی بکھر گئے ہیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی محبت کی صدا آئے، صحیح، کہیں سے کوئی ہوا کا تازہ جھونکا آئے. صحیح. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان محبت والے لوگ، ان پیار والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پروان چڑھایا ہے، اپنے خون کو، خون ناب کو اس عشق رسول اور عشق خدا کے پودے کی جڑوں کے اندر اپنا خون دیا ہے، خون سے سینچا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو کام انہوں نے، جس طرح ہمارے بھائی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جو خون ناب اور خون دل، خون جگر دے کے
جنہوں نے داستان رقم کی ہے ان کا نام تو زندہ ہے اور وہ تو اثر کرے گا. یہ ہماری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے, ہمارے بیان میں نہیں ہے, ان کی زندگی کا زندگی میں اثر ہے. تو پتہ چلا کہ اس فتنہ و فساد کے دور میں جب ان ہستیوں کا ذکر کریں گے, ان کے ذکر کی برکت سے لوگوں کے دل جو ہے انشاءاللہ یہ شعلے تھمیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ میں محمد زمان نام ہے, میں راجگیر سے بول رہا ہوں. جی زمان بھائی ارشاد فرمائیں.